السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ جیتارن کی سرزمین پر ہونے والا آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اسٹیج پر جلوہ افروز قابل عزت علماء کرام، راجستھان کے مختلف شہروں سے، علاقوں سے، قریوں سے تشریف لائے ہوئے سامعین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزت دار اسلامی ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، میں نے راجستھان کے اندر بہت سے پروگرام اٹینڈ کیے ہیں۔ اب تک جو راجستھان کے میں نے بڑے بڑے پروگرام اٹینڈ کیے ہیں، ان پروگراموں کے اندر وہ پروگرام جن کے اندر لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ان پروگراموں کے اندر اس پروگرام کا شمار یقیناً کیا جائے گا۔
لیکن میں بہت افسوس کے ساتھ ایک بات اور کہوں گا، مجھے لوگوں کی طرف سے کچھ خرابی ایسی نظر آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے شاید کسی بھی پروگرام میں اس کو دیکھا ہو۔ لوگوں کا اٹھنا، پھلانگ کر کے جانا، یہ ہماری مجلسوں کے آداب کے خلاف ہے۔ آپ کو ضرورت ہے خوب جائیں، شوق سے جائیں، آپ کو حاجت ہے آپ جائیں، لیکن اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ جلسے میں آئے ہیں، کوئی 100 کلومیٹر دور سے، کوئی 300، کوئی 400 آپ آئے ہیں، اگر آپ ٹہلنے کے لیے آئے تو پھر بیکار ہے آپ کا آنا، اپنے گاؤں ٹہل لیتے، آپ کیوں ٹہلنے چلے آئے؟ اگر آپ کا مقصد سیر و تفریح ہے تو پھر آپ کہیں اور چلے جاتے۔ یہاں آپ جس مقصد سے آئے ہیں اس مقصد کو فراموش نہ کریں۔ مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا، جو سمجھنے والے ہوں گے یقیناً وہ سمجھ جائیں گے، اور جن کو سمجھنا ہی نہیں ہے، ہم کیا سارے مقرر کہتے رہے، پھر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کو سننے کی توفیق نصیب فرمائے، سننے کے بعد سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت جبریل اور میکائیل۔ ایک نے کہا یہ جو لیٹے ہوئے ہیں ان کا دل جاگ رہا ہے، دوسرے نے کہا یہ جو لیٹے ہوئے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کوئی مثال پیش کرو، کوئی ایگزامپل دو، کوئی ادھارن دو۔ تو دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے یہ جو لیٹے ہوئے ہیں کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی کا نام آئے تو ہم کیا کہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو لیٹے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مثال دو۔ دوسرا فرشتہ مثال دیتا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک مکان بنانے والے نے مکان بنایا، اور مکان بنانے کے بعد ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو دعوت دو کہ وہ دسترخوان پہ آ کر کے کھانا کھائیں۔ ان کی مثال بالکل ایسی ہے۔ وہ دوسرا فرشتہ کہتا میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ذرا اس کو واضح کرو۔ اس نے کہا سنو، مکان بنانے والا اللہ ہے، اور جو مکان بنایا وہ جنت ہے، اور جن کو باہر بھیجا ہے دعوت دینے کے لیے وہ یہی ہے، کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے دعوت کو قبول کیا وہ اس مکان میں آ گیا، جنت میں آ گیا، اور جس نے دعوت کو قبول نہیں کیا وہ جنت کے اندر نہیں آیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ہمیں جنت کی طرف بلانے کے لیے۔ ہم تو جنت کے اندر تھے، ہمارے باپ آدم جنت کے اندر تھے، ہماری ماں بھی جنت کے اندر تھی۔ ایک غلطی ہوئی، دنیا کے اندر آ گئے، اب اسی جگہ جانے کے لیے پھر ہمیں اور آپ کو محنت کرنا ہے۔ اور وہ جگہ کیسی ہے؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی نفس نہیں جانتا ہے، کسی انسان کو نہیں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ایک چیز کو چھپا کر کے رکھا ہے، اور وہ کس کے لیے؟ جزاء بما كانوا يعملون، جو نیک اعمال کرنے والے وہ ان کا بدلہ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
जन्नत को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है, माला आइन रात, किसी आंख ने देखा ही नहीं है जन्नत को, किसी आंख ने जन्नत को देखा नहीं है। आज मोबाइल का जमाना है, टेक्नोलॉजी का दौर है, 3D के जरिए चीजों को आसानी से समझ लिया जाता है, लेकिन जन्नत एक ऐसी चीज है, 3D की कितनी भी वीडियोस बना लो, लेकिन जो जन्नत की खूबसूरती है उस तक आदमी पहुंच नहीं सकता है। माला आइन रात, किसी आंख ने देखा ही नहीं है। वला उज़ुनुन समिअत, कितनी ज्यादा खूबसूरत है जन्नत, किसी कान ने नहीं सुना है। वला खतर अला क़ल्बि बशर, इतनी ज्यादा खूबसूरत है, आदमी अगर इमेजिन करना चाहे जन्नत के बारे में, सोचना चाहे, जितना चाहे इमेजिन कर ले, लेकिन जन्नत को इमेजिन नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत जन्नत को बनाया है। हम आए हैं जन्नत में जाने के लिए, हम नमाज पढ़ते हैं जन्नत में जाने के लिए, हम ज़कात देते हैं जन्नत में जाने के लिए, हम हज करते हैं जन्नत में जाने के लिए। आप ये जमे गफीर यहाँ पर क्यों जमा है? कोई लाडनू से आया है, कोई जोधपुर से आया है, कोई जयपुर से आया है, कोई कहीं से आया है। किस लिए आए? यहाँ चलेंगे, कुरान की बात होगी, दीन की बात होगी, और अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढाल करके जन्नत के अंदर चले जाएं, जन्नत के रास्ते पर चलने लगे। हम सब की जिंदगी का मकसद एक है, और वो मकसद जन्नत को हासिल करना है। हम सब आए क्यों हैं? जन्नत में जाने के लिए। तो हम जन्नत में कैसे जाएं, वो मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा। और मुझे जो खास किया गया, स्पेशल किया गया है कि मैं वो रास्ते बताऊं, वो आमाल बताऊं जो औरतों को जन्नत के अंदर लेकर के जाए। जन्नती औरत, इस मौजू को मैं आसान कर दूं कि कौन सी औरत जन्नत के अंदर जाएगी, वो मैं इंशाअल्लाह आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस्लाम ने औरत को मकाम क्या दिया है। मुझसे पहले मौलाना सादिक साहब ने थोड़ी सी रोशनी डाली, मैं थोड़ी और ज्यादा रोशनी डाल के अपने मौजू की तरफ चलूंगा। हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, एक आबादी है सबसे ज्यादा इस धर्म को मानने वाली। उस धर्म के अंदर एक प्रथा थी जो 1876 में खत्म हुई, और वो प्रथा थी सती की। क्या है था वो? अगर किसी का शौहर, पति, उसका हस्बैंड मर जाता था तो बीवी को दूसरी शादी की इजाजत नहीं थी। किसी का पति मर जाता था और जब उसको चिता में जलाया जाता था तो उसकी बीवी को भी साथ में चिता में जला दिया जाता था जिंदा। जब तेरा पति मर गया है तो तुझे दुनिया के अंदर रहने का हक नहीं है। मरे हुए शौहर की लाश के साथ जिंदा पत्नी को जला दिया जाता था। धार्मिक था, अरब का दस्तूर, अरब का आलम तो ये था, जब किसी को ये बताया जाता था कि उसके घर में लड़की पैदा हुई है तो वो अपनी लड़की को जिंदा जमीन के अंदर दरगोर कर दिया करता था। सूरतुन नहल में अल्लाह ताला ने किस्सा बयान किया है, वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून। जब किसी को ये बताया जाता था तुम्हारे घर में लड़की पैदा हुई है, लड़की का जन्म हुआ है, उसका चेहरा काला हो जाता था और अपनी कौम से, अपने बिरादरी से, अपने समाज से छुपा फिरता था। लोग मुझे ताना देंगे, लोग मुझे जलील करेंगे, और वो ये सोचता था कि अपनी बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दे। अला साअ मा यहकुमून, बहुत खराब फैसला था जो वो किया करते थे। अरब के लोग लड़की को पैदा होते जिंदा जमीन के अंदर दफना दिया करते थे, लेकिन इस्लाम ने मकाम दिया है। और कैसा मकाम?
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عال جاریتین، جس کے پاس 2 بیٹیاں ہیں، 2 لڑکیاں ہیں، وہ اپنی بچیوں کی پرورش کر لے، ان کو دیندار بنا دے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو ان کی اچھی جگہ شادی کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا باپ اور اللہ کے نبی قیامت کے دن اتنے زیادہ نزدیک ہوں گے، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا لیا، یعنی جتنی نزدیک میری دونوں انگلیاں ہیں اتنے ہی قریب ہوں گے۔ اسلام نے عورت کو ایسا مقام دیا ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو قید کر دیا ہے۔ بھائی، اسلام نے عورت کو پاؤں کی جوتی بنا دیا۔ آؤ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں پہلے، پھر دوسری حدیث سناؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَيُّمَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ۔ جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے۔ کوئی لڑکی بھاگ کر کے شادی کر لے، باپ کو پتا نہیں، نکاح باطل ہے۔ باپ راضی نہیں، لڑکی زبردستی شادی کر لے، نکاح باطل ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ لڑکی کسی لڑکے کو ڈائریکٹ پیغام نہیں دے سکتی ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لڑکی کا ذمہ دار دے گا لڑکے کو پیغام کہ میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کروانا چاہتا ہوں۔ تو جو لڑکی بغیر ولی کی اجازت کی شادی کرے اس کا نکاح نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور حدیث سناؤں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ حدیث سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنکح البکر حتی تستاذن، کسی لڑکی کا نکاح تب تک نہ کیا جائے جب تک کہ لڑکی راضی نہ ہو۔ پہلی حدیث کی اگر ولی راضی نہیں ہے، اگر ولی کی اجازت نہیں ہے تو نکاح جائز نہیں ہے، باطل ہے۔ دوسری حدیث بھی سن لو، اگر لڑکی راضی نہیں ہے تب بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ باپ کا ہے، لڑکی کی سرکاری نوکری ہے، لڑکا بہت امیر گھر کا ہے، کروڑ پتی باپ کی اولاد ہے، امیر ہو، کروڑ پتی ہو، سرکاری نوکری ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر لڑکی راضی نہیں ہے، لڑکی ایگری نہیں ہے تو اس لڑکی کا نکاح نہ کرو۔ اگر لڑکی کسی لڑکے کو پسند نہیں کرتی ہے اور باپ کہے میرے دوست کا بیٹا ہے کرنا پڑے گی، ایسا باپ گنہگار ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا لڑکی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہ کرو۔ اگر لڑکی کسی لڑکے سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہے تو اس کا نکاح نہ کیا جائے۔ ذرا دیکھو ہمارے مذہب، ہمارے اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے۔ جب تک اس کی رضامندی نہ ہو تب تک اس کی شادی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے پاس بس آدھے گھنٹے کا وقت باقی ہے، آئیے میں آپ کو یہ بتاؤں، اور میری ماؤں بہنوں میرا خطاب آپ کے لیے ہے، بالعموم تو سب کے لیے ہے لیکن خصوصاً خواتین کے لیے ہے۔ آؤ میری ماؤں بہنوں میں تمہیں وہ کام بتاؤں، اگر ایک عورت ان کاموں کو کر لے، اگر کوئی لڑکی ان کاموں کو کر لے، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر عورت جنت میں جانا چاہتی ہے اور مرد جنت میں جانا چاہتے ہیں، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ پہلا کام، سب سے بنیادی چیز ہے ایمان۔ اگر ایمان نہیں ہے تو نہ تو کوئی عورت جنت میں جا سکتی ہے اور نہ کوئی مرد جنت میں جا سکتا ہے۔ جنت میں وہی جائے گا جو اہل ایمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ میں فرماتا ہے آیت نمبر 72 کے اندر وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ مومن مردوں سے اور مومنہ عورتوں سے وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ میں جنت کے اندر رہیں گے، کبھی ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ لیکن اللہ نے شرط لگائی وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، شرط یہ کہ وہ اللہ کو ماننے والے ہوں، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوں،
وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، وہ اللہ کے سامنے رکوع کرنے والے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہوں، ان کی پیشانی بس ایک اللہ کے سامنے جھکتی ہو، اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ آئے میری ماں بہنوں، جنت کے اندر جانا ہے، سب سے پہلے ایمان والا بننا پڑے گا۔ جب آپ مسند احمد کھولیں گے، آپ کو مسند احمد کے اندر ایک حدیث ملے گی، ایک واقعہ ملے گا، اور وہ واقعہ ہے ماشطہ کا واقعہ۔ کسی سردار کی بیٹی کا واقعہ نہیں، کسی عالمہ لڑکی کا واقعہ نہیں، ایک عورت تھی جو فرعون کے محل میں خادمہ تھی، اور حدیث کی کتابیں اس عورت کو ماشطہ کہتی۔ ماشطہ کا مطلب کنگھی کرنے والی۔ وہ عورت فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، ماشطہ کنگھی کر رہی ہے۔ ماشطہ کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ گئی، اس نے بسم اللہ کہہ کر کنگھی کو اٹھا لیا، اللہ کے نام سے اٹھاتی ہوں۔ فرعون کی بیٹی نے کہا یہ اللہ کون ہے؟ تو کس اللہ کا نام لے رہی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ رب؟ ارے رب تو میرا باپ ہے، کیونکہ فرعون تو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، یعنی تو میرے باپ کا فرعون کا نام لے رہی ہے۔ وہ عورت کہتی نہیں، میں تیرے باپ کا نام نہیں، بلکہ میں اس رب کا نام لے رہی ہوں جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اتنی ہمت ہے کسی عورت کے اندر؟ اس کے محل میں ہے فرعون کے۔ کون فرعون؟ انا ربکم الاعلی۔ کون فرعون؟ جو موسیٰ کا دشمن۔ کون فرعون؟ جو ہارون کا دشمن۔ کون فرعون؟ جو اللہ کا دشمن۔ لیکن یہ عورت کہتی ہے کہ اللہ میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو بتا دیا، آپ کے محل میں کیسی عورت رہتی ہے، کھاتی آپ کا ہے، پیتی آپ کا ہے، لیکن نام کسی اللہ کا لے رہی ہے۔ فرعون سمجھ جاتا ہے کہ یہ عورت ایمان لے آئی ہے، اس نے موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس عورت کو بلایا گیا، اس کے 3 معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا گیا، اور فرعون مصر کا بادشاہ ہے۔ اس عورت کی سزا تیار کی جا رہی ہے، بڑی سی کڑھائی کے اندر تیل کو گرم کیا جا رہا ہے۔ اس عورت کے ایک بچے کو فرعون نے پکڑا، تیل ابلنے لگا، گرم ہو گیا، اس تیل کے اندر اس کے ایک چھوٹے سے بچے کو ڈال دیا، ماشطہ کے بیٹے کو ڈال دیا۔ ذرا سوچو کیا گزری ہوگی اس عورت کے اوپر جس کی نظروں کے سامنے اس کے بیٹے کو گرم گرم تیل میں جلایا جا رہا ہے۔ بچہ تڑپ رہا ہوگا، بلک رہا ہوگا ماں کی نظروں کے سامنے۔ فرعون کو رحم نہ آیا اور اس کے بیٹے کو، معصوم بچے کو گرم گرم تیل کے حوالے کر ڈالا، گرم گرم تیل کے اندر ڈال دیا۔ فرعون نے اس عورت کے دوسرے بچے کو لیا، اس کو بھی گرم گرم تیل میں ڈال دیا، اور ماں یہ پورا معاملہ دیکھ رہی ہے، ماشطہ یہ پورا منظر دیکھ رہی ہے۔ اس عورت نے سوچا بھی یہ میرے تیسرے بچے کو بھی آگ میں ڈال دے گا، میں فرعون کے سامنے سجدہ کر لیتی ہوں، پھر بعد میں ایمان لے آؤں گی۔ ابھی یہ لڑکی، یہ ماں یہ سوچ ہی رہی تھی، وہ چھوٹا سا بچہ بول پڑتا ہے، اقتحمی، آئے میری ماں، ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الاخرہ، آئے میری ماں یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے، جہنم کی آگ سے بہت ہلکا ہے۔ آئے میری ماں یہ تو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن جہنم کی آگ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اور اس عورت کے تیسرے بچے کو بھی ڈال دیا گیا، اس عورت کو بھی تیل میں ڈال دیا گیا اور وہ مر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جب جنت کو دیکھا
تو آپ کو ایک محل نظر آیا تھا جس کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی. اللہ کے نبی کو بتایا گیا یہ ماشطہ کا محل ہے. وہ دنیا میں اپنے بچوں کے ساتھ نہ رہ سکی لیکن جنت میں وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ رہے گی. آئے میری ماں بہنوں ذرا غور کرو, آج فرعون نہیں ہے, آج فرعون کی آگ نہیں ہے, لیکن ہم جہنم کی آگ کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ آج فرعون نہیں ہے, فرعون کا عذاب نہیں ہے, اس عورت نے ایمان کے لیے فرعون سے ٹکر لے لی. آج ہم شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میری ماں بہنوں ذرا غور تو کرو, کیا ایمان تھا؟ پہاڑوں سے ٹکرا گیا, بچوں کو آگ میں جلوانا تو گوارا کیا, لیکن فرعون کے سامنے سجدہ کرنا گوارا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے بچوں کی قربانی نہیں مانگ رہا ہے, اللہ تعالیٰ بس ایک چیز کی قربانی مانگ رہا ہے, اور وہ قربانی کیا ہے؟ صرف اللہ کے سامنے جھکا جائے. اللہ ہی مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, بگڑی بنانے والا ہے. جو اللہ تعالیٰ دے دے کوئی چھیننے والا نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو محروم کر دے تو کوئی دینے والا نہیں ہے. یہی تو قربانی دینا ہے. ہاں جب آپ توحید کے راستے پہ چلیں گے, ایمان کے راستے پہ چلیں گے, آپ کو مار بھی کھانا پڑے گی, آپ کو کنکر بھی برداشت کرنا پڑیں گے, لیکن کم سے کم ہمیں آگ کے اندر جلایا تو نہیں جائے گا. تو میری ماؤں بہنوں, اگر جنت کے اندر جانا ہے ایمان کو مضبوط کرو. لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہا جائے کہ مردوں کے مقابلے عورتوں کا ایمان زیادہ کمزور ہوتا ہے. ہم اہل حدیث ہیں, ہم نماز کے معاملے میں اہل حدیث ہیں, ہم روزے کے معاملے میں اہل حدیث ہیں, اور ہمارا یہ امتیاز ہے. ہماری جان تو ایک بار جا سکتی ہے لیکن ہمارے عقیدے میں, ہماری توحید میں خلل نہیں پڑ سکتا ہے. یہ تو ہم برداشت کر لیتے ہیں, یہ تو ہم گوارا کر لیتے ہیں, لیکن عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز نہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے آج اہل حدیث گھروں کی عورتوں کے عقیدے کمزور ہیں. اہل حدیث گھروں کی عورتوں کا ایمان کمزور ہو چکا ہے. ہمارا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے تھا, آج ہمارا ایمان دھاگوں پر ہو گیا ہے. ہمارا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے تھا, آج اہل حدیث عورتوں کا ایمان مزاروں پر, صوفیوں کی یہاں, پیروں پر, فقیروں پر اور مجاوروں کی یہاں ہو گیا ہے. ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا جب کوئی مشکل آئے تو کسی کے در پہ نہ جاؤ بلکہ معوذتین پڑھو. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. سورۃ الناس پڑھو, آیت الکرسی پڑھو. ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا جب بچے کو نظر لگ جائے تو کسی کے پاس جانے کی دعا, کسی کے پاس نہ جاؤ, یہ دعا پڑھ لو. اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی دعا حضرت ابراہیم اپنے بچوں پر دم کرتے تھے. ہمارے نبی نے راستہ بتایا ہے. میری ماؤں بہنوں, آج سب سے بڑی ضرورت ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اور سب کچھ ہو, نمازیں بھی ہوں, روزے بھی ہو, سب کچھ ہو, اور اگر ایمان نہ ہو تو یاد رکھیے جنت میں جانا ناممکن ہے. تو اپنے ایمان کو مضبوط کرو. تو کون سی عورت جنت کے اندر جائے گی؟ وہی عورت جنت کے اندر جائے گی جس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط ہو. اب صرف اور صرف میرے پاس 20 منٹ ہے. جنت کے اندر کون سی عورت جائے گی؟ اب میں کہوں گا کہ اس چیز کو مرد بھی ذرا غور سے سنیں. عورتوں کو تو سننا ہی سننا ہے, مرد اور بھی غور سے سنیں. اور وہ مرد جن کی شادیاں ہو چکی ہیں, خصوصاً وہ عورتیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں, وہ اور غور سے سنیں. السلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ, کیا میں تمہیں جنتی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کہ جنتی عورت کون سی ہوگی؟ کہ اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے سنو, جنتی عورت وہ عورت ہے الودود الولود. جنتی عورت وہ عورت ہے
الودود جو شوہر سے بےانتہا محبت کرنے والی ہو، الولود اور جو زیادہ بچے جننے والی ہو، الودود شوہر سے اتنی زیادہ محبت کرنے والی ہو، اگر اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے تو وہ اپنے شوہر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے اور کہے جب تک تم مجھ سے راضی نہیں ہوگے میں سوؤں گی نہیں، میں آرام نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی عورت جنت کے اندر جائے گی جو شوہر سے بے انتہا محبت کرنے والی ہے۔ شوہر گھر پر آیا، بیوی ناراض بیٹھی ہے، شوہر کو جو منہ میں آیا سنا دیا اور شوہر ناراض ہو گیا۔ یاد رکھیے میری بھائی، میری ماں بہنوں، خصوصاً آپ سے میں کہہ رہا ہوں، ایسی عورت کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے۔ جنت کے اندر وہی عورت جائے گی جو اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرنے والی ہو۔ ارے اسلام نے تو شوہر کو یہ مقام دیا، فرمایا اگر کسی غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کریں، اور شوہر اگر اپنی بیوی کو بلائے بستر پر اور بیوی نہ آئے، حدیث کے الفاظ ہیں جب تک اس کا شوہر اس سے ناراض رہتا ہے تب تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ میں اس چیز کو بہت زیادہ کھل کے تو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہوں، جو لوگ سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ شوہر بلائے بیوی کو بستر پر اور بیوی انکار کر دے، یاد رکھیے جب تک شوہر ناراض رہے گا فرشتے لعنت بھیجتے رہیں گے اس پر۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ بیوی حالت حیض میں ہے اور شوہر نے اس کو بلایا، تو یاد رکھیے حالت حیض میں صرف ہم بستری کرنا حرام ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہیے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے حالت حیض میں دور رہا جائے۔ دور رہنے کا کیا مطلب؟ ان کو کونے میں باندھ دیا؟ نہیں۔ حالت حیض میں عورتوں سے دور رہنے کا مطلب یہ ہے بس ان سے ہم بستری نہ کی جائے۔ مسئلہ یاد رکھو، عورت کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے، حالت حیض کے اندر عورت کے ساتھ سونا بھی جائز ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یہودی جب ان کی عورتیں حالت حیض میں ہوتی ہیں تو وہ نہ تو اپنی عورتوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں نہ ان کے ساتھ بستر پہ سوتے ہیں، جب ہماری بیوی حالت حیض میں ہو تو ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر یہ مناسبت سے آیت نازل فرمائی، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے وہ ناپاک ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس ہم بستری کرنا حرام ہے، اس کے علاوہ جائز۔ بیوی کے ساتھ کھانا کھانا جائز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں ہڈی چھوڑ دیتی تھی حالت حیض میں، اللہ کے نبی میری جھوٹی ہڈی سے گوشت کو نوچ نوچ کے کھایا کرتے تھے، میرا جھوٹا پانی اللہ کے نبی پیا کرتے تھے اور میں حالت حیض میں ہوا کرتی تھی۔ صرف ہم بستری حرام ہے، اس کے علاوہ بیوی کے ساتھ پیار و محبت سے رہا جائے گا، اور اگر شوہر بستر پر بلائے بیوی حالت حیض میں ہے تب بھی اس کو آنا پڑے گا، بس ہاں ہم بستری کرنا حرام ہے لیکن وہ اس کے علاوہ اپنی بیوی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے، شوہر کو راضی رکھنا ہے حرام۔ شوہر بیوی کے لیے کائنات ہے، شوہر بیوی کا سکون ہے، اگر سکون چلا جائے تو کیا بچے گا؟ تو وہ عورت کیسے جنت میں جا سکتی ہے جس کا شوہر اس سے ناراض ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، پوچھا کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ شوہروں کی نافرمان ہوتی ہیں اسی لیے جہنم کے اندر سب سے زیادہ جائیں گی۔ تو میری ماں بہنوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے شوہروں کی خدمت کرو، اپنے شوہروں کو راضی رکھو۔ بہت سی چیزیں میں آپ کے سامنے کیا کیا بتاؤں، شوہر کا من نہیں ہوتا کہ وہ گھر کے اندر رہے، لڑائی جھگڑے تانے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی،
اور میں مردوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی یاد رکھو، اگر آپ کی بیوی اخلاقی اعتبار سے خراب ہے تو کوئی اور خوبی تو اس کے اندر ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی مومن مرد اپنی مومنہ عورت سے الگ نہ ہو اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، رضی من الآخر، اس کی کوئی اور چیز تو اچھی ہوگی، اس کو پسند آ جائے گی۔ اگر تمہاری بیوی کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ کھانا بنانا اچھا جانتی ہے، اس کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہو۔ اگر تمہاری بیوی کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ تمہارے بچوں کی پرورش اچھی کر لے۔ اگر تمہاری بیوی کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ تمہارے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہو۔ لہٰذا اگر اس کے اخلاق اچھے نہ ہو، اللہ کے نبی فرماتے جدائی اختیار نہ کی جائے۔ میرے بھائیوں، ہم مردوں کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کر کے فرمایا یہ ٹیڑھی ہڈی سے پیدا ہوئی ہے، اور اگر ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی۔ عقل بندی ہے کہ ٹیڑھی ہی صورت میں فائدہ اٹھا لیا جائے۔ تو ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے، ایسا نہ ہو آپ باہر ہوٹلوں پر دوستوں کے ساتھ بکرے کھائیں اور آپ کے بچے گھر کے اندر ارہر کی دال کھائیں۔ ایسا نہیں ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ مہنگا کپڑا پہنے اور عید آئے تو آپ کی بیوی کے پاس نیا جوڑا نہ ہو، آپ کے بچوں کے پاس اچھے کپڑے نہ ہو۔ آپ کا سب سے بہترین روپیہ وہ ہے جو آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں۔ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار جو آپ اللہ کے راستے میں دیں۔ دینار انفقتہ علی مسکین، ایک دینار آپ مسکین پر خرچ کریں اور ایک دینار آپ گھر والوں پر خرچ کریں۔ اعظمھا، سب سے بڑا اور سب سے زیادہ ثواب کا وہ دینار ہے جو آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے گھر سے جائیں تو اپنی بیوی کو بتا کر کے جائیں کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ ارے میں کیوں بتا کے جاؤں؟ بار بار بتانا پڑے گا؟ ارے بھائی چلے جاؤ، کیا جا رہا ہے؟ اگر کسی کام سے لڑائیاں نہ ہو تو اس میں کیا حرج ہے؟ ارے بیوی کو بتا کر کے جانا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹ رہے ہیں مدین سے، آگ نظر آئی، اپنی بیوی سے کہتے ہیں انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس، کہ آپ یہیں پر رکیے، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں بھی ایک آگ کا انگارہ آپ کے لیے لا رہا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ بیوی کو بتاؤ، اپنی بیوی سے مشورے کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے مشورہ کرتے تھے۔ بیویوں کے مشورے بھی کبھی کبھی بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، وہ قرآن شریف یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان کو قرآن یاد نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میڈم میں قرآن شریف یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن قرآن شریف یاد نہیں ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ بیوی نے کہا اگر آپ 1 سال میں قرآن شریف یاد کر لیں گے تو میں آپ کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ اب وہ بڑے خوش، کہا قسم کھاؤ اللہ کی؟ کہا اللہ کی قسم اگر آپ 1 سال میں قرآن یاد کر لیں گے میں دوسری شادی کروا دوں گی۔ حضرت نے 6 مہینے میں یاد کر لیا، 6 مہینے میں۔ بیوی سے کہا کرواؤ؟ کہا نہیں کرواؤں گی۔ کہا کیوں؟ تم نے تو قسم کھائی تھی۔ کہا جو قسم کھائی تھی قسم کا کفارہ دے چکی ہوں، قسم توڑ چکی ہوں۔ تو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی نہیں ہو رہا تھا، 6 مہینے میں ہو گیا۔ تو بہرحال آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں مجھ سے، تو فائدہ ہوتا ہے۔ تو کون سی عورت جنت میں جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، الودود، شوہر سے بے انتہا محبت کرنے والی، الولود، زیادہ بچے پیدا کرنے والی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا، نہ جانے آج مسلمان عورتوں کو کیا ہو گیا ہے۔ ابورشن، اسقاط حمل، بچہ گرا دینا، ابھی میرے پاس بہت کام ہے، ابھی میں بچہ سنبھالنے کے لائق نہیں ہوں۔ میرے پاس ایک خاتون کا میسج آیا کہ امام صاحب میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے کہا کیا کیا غلطی؟ کہا میں نے اپنے بچے کو ضائع کر دیا، اپنا حمل کرا دیا، ابورشن کروا دیا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھو، حمل ضائع کرنا، بچوں کو گرانا، پوری
بحث کا نچوڑ یہ جائز نہیں ہے، لمبی بحث ہے، کچھ علماء نے کہا 120 دن سے پہلے جائز ہے، لیکن اکثر کا یہی کہنا ہے کہ اسقاط حمل جائز نہیں ہے۔ تو میری ماں بہنوں، حمل کو ضائع کرنا، حمل کو گرانا یہ جائز نہیں ہے۔ الولو جو بچے پیدا کرنے والی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا شوہر سے بے انتہا محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی یہ عورت جنتی عورت ہے۔ تو جنت کے اندر جانا ہے، شوہر کو اپنا بنا لو۔ جنت کے اندر جانا ہے، شوہر سے میری ماں بہنوں بے انتہا محبت کرو، اور اللہ تعالیٰ جو اولاد دے رزق کی شکل میں اس اولاد کو ضائع نہ۔ جنت کے اندر جانا ہے، تیسری چیز، پہلے میں آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں، مسند احمد کی حدیث ہے، پہلے حدیث سنو۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت بعلها، اللہ کے نبی فرماتے جو عورت یہ 4 کام کر لے، 4 کام۔ پہلا کام 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، 5 ٹائم۔ جو عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 ٹائم۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا، آج مرد تو مسجدوں میں نظر آتے ہیں لیکن عورتیں گھروں کے اندر نماز کی پابند نہیں ہیں۔ آج آدمی جب اپنے گھر سے فجر کے لیے آتا ہے، اٹھا، وضو کیا، اپنے گھر کے دروازے کو کھولا، باہر نکلا، لاک کیا، مسجد آ گیا، لیکن اپنی بیوی کو نہیں اٹھا رہا ہے۔ کیوں؟ کیا جنت میں صرف تجھے جانا ہے؟ نہیں نہیں، جنت میں تجھے بھی جانا ہے اور اپنی بیوی کو بھی لے کر کے جانا ہے۔ عورتیں فجر کی نماز میں سوئی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ میری ماؤں بہنوں یاد رکھو، یہ نماز فرض ہے، کسی بھی حالت میں ہو، حالت حیض میں نماز نہیں پڑھنا ہے، قضا بھی نہیں کرنا ہے، لیکن جو پاکی کی حالت ہے اس حالت میں نماز پڑھنا واجب ہے۔ کچھ عورتیں جب کسی اور کے گھر جاتی ہیں نا، ٹائم ہو گیا نماز کا، مغرب کا، اب وہ کہتی ہیں کہ بھئی میرا من نہیں کرتا ہے کسی گھر میں نماز پڑھنے کا، جب میں اپنے گھر جاؤں گی رات کے 10 بجے تب پڑھ لوں گی۔ یہ غلط ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اس کے وقتوں میں فرض ہے۔ رات کے 8 بجے بارات آنے والی ہے، 6 بجے لڑکی کا میک اپ ہو کر کے آیا، اب اس نے میک اپ کروا لیا، لڑکی نماز کی پابند ہے لیکن میک اپ کروا چکی ہے، اب وضو کرے گی تو میک اپ ہٹ جائے گا، مغرب بھی چھوڑ دیتی ہے، عشاء بھی چھوڑ دیتی ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ہماری شریعت نماز کے معاملے میں بہت ٹائٹ ہے، نماز کوئی نہیں۔ آپ اتنا بڑا جمع غفیر ہے، کاش یہ جمع غفیر فجر کی نماز میں دکھ جائے تو کیا کہنا، کاش یہ مجمع ہمیں اپنی مسجدوں میں نظر آ جائے تو کیا کہنا۔ آج ہماری مسجدیں بہت شاندار ہیں لیکن مسجدیں جاندار نہیں۔ شاندار تو بہت ہیں، دمدار نہیں ہے۔ مسجدیں بنا لینا یہ بڑی بات نہیں، مسجدوں کو آباد کرنا یہ بڑی بات ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدوں میں ٹائلز، پتھر، اے سی، کولر، گیزر لگا لینا یہ بڑی بات نہیں، بلکہ مسجدوں کو آباد کرنا یہ اس سے بھی بڑی بات۔ تو جو عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھ لے، وحفظت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے۔ شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے، شوہر سعودی چلا گیا 3 سال کے لیے، اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر، شادی کر کے بیوی کو چھوڑ کر کوئی دبئی چلا گیا ہے، کوئی سعودی عرب چلا گیا ہے، کوئی امریکہ چلا گیا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تجھے جانا ہی تھا تو شادی کیوں کی تو نے؟ اب شادی کر لیے تو اپنی بیوی کے ساتھ رہے، یا اگر جانا ہی ہے تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کے جا۔ علماء نے اس چیز کو درست قرار نہیں دیا ہے کہ آدمی 3 سال اور 2 سال بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے رہے۔ بیوی کو لے کر کے جاؤ، اور اگر لے کر کے نہیں جا سکتے ہو
2 روپے کم کماؤ لیکن سکون کے ساتھ بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ زندگی گزارو. میں آپ کے سامنے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, کھل کے نہیں کہوں گا. پتی شوہر 3 سال سے باہر ہے, ودیش گیا ہوا ہے, اور لڑکی کے بچہ پیدا ہو گیا. سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں یہ حالات ایسے بھی خراب ہو رہے ہیں. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ موبائل ہے. آج اس موبائل نے کیسا ننگا ناچ کیا ہے. 40 سال کی عورتیں فرار ہو رہی ہیں, بوڑھی عورتوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے, 4 5 سال کی بچیوں کا بلاತ್ಕಾರ ہو رہا ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے شادی کو بنایا تاکہ شوہر کے ذریعے بیوی محفوظ ہو جائے اور بیوی کے ذریعے شوہر محفوظ ہو جائے. لیکن جو عورت شادی شدہ ہونے کے بعد بھی زنا کرے, ہماری شریعت نے اتنا سخت قانون بنایا ہے, اس کو زمین کے اندر گاڑ دو اور پتھر مارو جب تک کہ وہ مر نہ جائے. اگر کوئی لڑکی غیر شادی شدہ زنا کر لے 100 کوڑے لگائے جائیں گے, لیکن اگر کوئی شادی شدہ لڑکی زنا کر لے اس کو پتھروں سے مارا جائے گا, اور تب تک مارا جائے گا جب تک کہ وہ مر نہ جائے, کیونکہ اس نے جرم ہی اتنا بڑا کیا ہے. جب تیرا شوہر ہے تو زنا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب تیرا شوہر ہے تو میرے بھائی یہ غلط قدم اٹھانے کی نوبت ہی کیوں آئی؟ اسی لیے ہماری شریعت نے سزا دے دی ہے, جو یہ گھنونا کام کر لے اب اس کو دنیا کے اندر رہنے کا ادھیکار نہیں ہے. فرمایا اسے رجم کر دو, سنسار کر دو, پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دو. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی, رمضان کے روزے رکھ لے, عزت کی حفاظت کر لے, وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا, اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے. اب جو آگے کا جملہ ہے وہ بڑا شاندار ہے. میری ماؤں بہنوں, یہ حدیث اپنے گھر لے کر کے چلی جاؤ. آج یہ حدیث لے کر کے چلی جاؤ. اللہ کے نبی فرماتے جو عورت یہ 4 کام کر لے, نماز کی پابندی, رمضان کے روزے, اور اپنی عزت کی حفاظت اور شوہر کی فرما برداری, ایسی عورت سے کہا جائے گا آئے عورت یہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں, ان 8 دروازوں میں سے تجھے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے, تیری جس دروازے سے داخل ہونے کی مرضی ہو تو داخل ہو جا. اللہ تعالیٰ اس کو 8 دروازوں سے داخل ہونے کی اجازت ہے. اور کیا بتایا جائے گا؟ میرا خیال ہے اس حدیث کے بعد اب کچھ اور بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. اللہ نے عورت کے لیے جنت کو کتنا آسان کر دیا ہے. تو میری ماؤں بہنوں اس حدیث پر عمل کر لو, جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس دروازے سے داخل ہونا ہے ہو جائے. آئے میری ماؤں بہنوں جنت کے اندر جانا ہے, 4تھا کام اور کر لو. اور وہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بتایا تھا, اور وہ کام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا یا معشر النساء تصدقنا, آئے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو, زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو. میں نے جہنم کے اندر تمہاری تعداد کو سب سے زیادہ دیکھا ہے. معلوم یہ چلا عورتوں کے لیے اللہ کے نبی نے جہنم سے بچنے کا راستہ بتایا, اور وہ راستہ صدقے کا راستہ ہے, وہ راستہ استغفار کا راستہ ہے. میری ماؤں بہنوں آپ کو بھی صدقہ کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا شوہر کماتا ہو اور وہی صدقہ کرے اور آپ جمع کر کے رکھتی رہیں. نہیں, آپ کو بھی جنت کے اندر جانا ہے. اللہ نے جنت میں آپ کے لیے بھی محلوں کو تعمیر کیا ہے, اللہ نے جنت کی نعمتیں آپ کے لیے بھی رکھی ہیں. آئے میری ماؤں بہنوں صدقے کے ذریعے جنت کے راستوں کو آسان کرو. لیکن میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, کماتا مرد, پیسہ مرد اپنے پاس رکھتا ہے, ATM کارڈ مرد کے پاس ہے, UPI مرد کے پاس ہے, عورتوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا ہے. میرے بھائیوں اپنی بیویوں کو کچھ پیسہ دیا کرو, ان کا وظیفہ مقرر کر دو, دن میں, ہفتے میں یا مہینے میں اتنا روپیہ میں آپ کو دوں گا, کیونکہ آپ کو بھی جہنم سے بچنے کا حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھی جہنم سے بچنے کا راستہ بتایا ہے. ہمارے گھروں کے اندر
ایسا سسٹم بننا چاہیے کہ ہم اپنی خواتین کے لیے، ہم اپنی بیویوں کے لیے، یا آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے اپنی بہن کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے ایک وظیفہ مقرر کریں اور ان کو وہ وظیفہ ضرور دیا کریں تاکہ وہ بھی صدقہ و خیرات کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ آخری بات کر کے میری بات ختم ہو جائے گی۔ پانچویں چیز، اور چیزیں ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ پانچویں چیز، میری ماؤں بہنوں جنت کے اندر جانا ہے، یہ پانچویں چیز، اور میں کہتا ہوں یہ عورتوں پر سب سے کٹھن ہے، مشکل ہے، اور وہ کیا ہے؟ صبر کرنا۔ صبر نہیں عورتوں کے پاس۔ بچہ مر جائے تو کیا حیا ہوتی ہے، کیا پردہ، سامنے کون ہے سب بھول جاتی ہے۔ کسی کا بچہ شیطانی کر دے، آپا کھو کر کے اس کو گالی، اس کو برا بھلا، لیکن جو عورت صابرہ ہو جائے، اے ہے اس عورت کا کیا کہنا۔ آئیے ایک حدیث سن لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے مرگی کے دورے آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے۔ آپ میرے لیے دعا کر دیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا دے دے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سنیے، ان صبرتی لکل جنہ، اگر تو صبر کر لے تو تیرے لیے جنت ہے۔ صحابہ بڑے ہوشیار ہوا کرتے تھے، صحابہ بہت بڑے بزنس مین تھے، صحابہ اپنی جان کا سودا کر لیتے تھے، جان قربان کر لیتے تھے جنت کے لیے۔ آج ہم اور آپ دنیا کے لیے جنت کا سودا کر لیتے ہیں، صحابہ جنت کے لیے جانوں کا سودا کر لیتے تھے، وہ جانیں تو قربان کر دیتے تھے۔ آج ہم جنت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن دنیا کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صبر کر لو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ عورت کہنے لگی اللہ کے نبی میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، بس آپ یہ تو دعا کر دیں کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میں بے حیا اور میرا ستر نہ کھل جائے، میرے جسم کا کپڑا نہ کھل جائے۔ کتنی بحیا عورت، میں یہ چاہتی ہوں کہ بیماری میں بھی میرا کپڑا نہ کھل جائے۔ یہ وہ صحابیات تھی۔ تو اگر صبر آ جائے تو کیا کہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی سارے لوگ خسارے کے اندر ہیں، الا الذین آمنوا جو ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات نیک عمل کریں، وتواصوا بالحق حق بات کی دعوت دیں، وتواصوا بالصبر صبر کر لیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ میری ماؤں بہنوں، ایک گھنٹے کا خلاصہ یہ ہے، آپ کے اندر ایمان آ جائے، آپ نماز کی پابند بن جائیں، آپ شوہر کی فرما بردار بن جائیں، بچوں سے محبت کرنے والی بن جائیں، آپ اپنے شوہر کی فرما بردار بن جائیں، آپ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی بن جائیں، آپ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرح بن جائیں، آپ آسیہ کی طرح بن جائیں، آپ مریم کی طرح بن جائیں، آپ خدیجہ کی طرح بن جائیں، آپ عائشہ کی طرح بن جائیں، آپ زینب بنت جہش کی طرح بن جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ تو جنتی عورت کون ہے؟ عورت کیسے جنت کے اندر جائے گی؟ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، مجھے معلوم ہے وہ چیزیں ناکافی ہیں لیکن وقت بڑا مختصر تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ بالعموم ہم سب کو اور بالخصوص ہماری خواتین کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے، اللہ ہماری اولاد کو نمازی بنائے، اللہ ہمارے اہل خانہ کو نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں شرک سے دور رکھے، اللہ ہمیں توحید کی سڑک پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آج یہ جو پروگرام سرزمین جیتارن میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب کر دے، ہمارے دلوں کو اس پروگرام کے ذریعے ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے، ایک شخص کی بھی اصلاح ہو جائے پورا پروگرام کامیاب۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ جتنے لوگ اس پروگرام میں موجود ہیں آ گئے، جن کی تمنائیں تھی آنے کی نہیں آ پائے، اللہ جو نہیں آ پائے ان کو بھی اس پروگرام میں آنے کا ثواب دے، اور ہم سب کو جنت کا جو سب سے اعلیٰ مقام ہے جنت الفردوس نصیب فرما۔
اور جب بھی دعا کیا کرے جنت کی تو ایک دعا اور کیا کرے، اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دینا، حساب کی طاقت نہیں ہے نہ ہمارے اندر نہ آپ کے اندر۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کی جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ جب تک زندہ رہ کے توحید پر، خاتمہ ہو تو ایمان پر، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔